استطاب وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالقرآن والبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری ہے سرکار پرانا لگتا ہے. میں لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو. مجھ سے نہ ہو سکے گا منکرین حضور کا احترام، میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، مختصر وقت کے اندر جب میں اس موضوع کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ موضوع تو اتنا بڑا ہے، لیکن اس کو مختصر انداز میں بیان کرنا شاید مجھ جیسے طالب علم اور مجھ جیسے ناقص انسان کا شاید اس عنوان پر بات کرنا محال ہو جائے، لیکن میں اپنی کوشش پوری کر کے اس عنوان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنی وقت کی قلت اور وقت کو مختصر اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس عنوان کو میں دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بات کی جائے یہ موضوع الگ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا جائے یہ موضوع الگ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بات کی جائے یہ موضوع الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پر بات کی جائے یہ موضوع الگ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر بات کی جائے یہ موضوع الگ ہے. اگر الگ الگ موضوع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کی جائے تو بات بہت طویل چلی جائے گی، بات بہت آگے تک چلی جائے گی. لیکن مختصر وقت کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں آتا ہوں جب میں نے الف سے پوچھا، مجھے الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. جب میں نے با سے پوچھا با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. جب میں نے تا سے پوچھا تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے. جب میں نے سا سے پوچھا سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے. جب میں نے جیم سے پوچھا جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے. جب میں نے ہا سے پوچھا ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. جب میں نے دال سے پوچھا دال نے کہا تو جہاں کا ولی آ رہا ہے. جب میں نے زال سے پوچھا زال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے والا آ رہا ہے. جب میں نے را سے پوچھا را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. جب میں نے زا سے پوچھا زا نے کہا زمانے کا ولی آ رہا ہے. جب میں نے تو سے پوچھا تو نے کہا طہ والا آ رہا ہے. جب میں نے عین سے پوچھا عین نے کہا اعلی الشین والا آ رہا ہے. جب میں نے را سے پوچھا را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. جب میں نے میم سے پوچھا میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں. کی جائے وہ الگ موضوع ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے تبوک ہے یرموک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ الشین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عنوان پر بات کی جائے بات بہت لمبی تک چلی جائے گی. لیکن اپنے مہمانان کی موجودگی میں میں اپنی بات کو لمبا نہیں لے کر جانا چاہتا. بس آخر میں نے یہی کہوں گا جب ان تمام لشکروں کا پیکر لشکر دنیا کف سے ٹکرایا تو پھر دنیا نے دیکھا جرأت اور بہادری کے دعوے دار اور مادی اسباب پر نظر رکھنے والے متکبر لشکر کو کس طرح شکست فاش ہوئی. نبی کے پروانے فتح کا عالم بلند کر کے یہ نعرہ لگا رہے تھے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بس آخر میں یہی کہوں گا لوگ دیتے ہیں اپنے احباب کو جینے کی دعائیں، لوگ دیتے ہیں اپنے احباب کو جینے کی دعائیں،
اور آپ مجھے راہ خدا میں کٹنے کی دعا دینا وما علینا الا البلاغ۔